السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں وہ کون سے 7 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 7 ٹائپس آف پیپل جو سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی فائنینشیل ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں پلیئرز کون سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو 5 ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلیئرز ہیں، جن میں نمبر 1 آ جاتے ہیں مارکیٹ میکرز، جو مارکیٹ بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں، ہیج فنڈز ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اربوں روپیہ ہوتا ہے، یا یہ انویسٹرز کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یا بڑے بڑے جو ہے انویسٹمنٹ بینکس جو ہیں یہ مل کر بھی کام کرتے ہیں، تو ان کو مارکیٹ میکرز کہا جاتا ہے۔ یہ آرٹیفیشلی کسی بھی کمپنی کے شیئرز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں، تو لہٰذا مارکیٹ میکرز کا جو رول ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان کی موو کو دیکھا جاتا ہے اور اس حساب سے اپنی موو جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں فلو آف واٹر ہو آپ اس ڈائریکشن میں آسانی سے تیر سکتے ہیں، لیکن پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ میکر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بہاؤ ہے، آپ نے اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے اور جس ڈائریکشن میں یہ موو دے رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں موو کرنا ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے اسے اپنے تجربے اور اپنے ایکسپیرینس اور نالج کی بیس پر اسیس کرتے ہوئے ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے، بلز ہوتے ہیں ہر مارکیٹ کے اندر اور بیئرز ہوتے ہیں۔ بلز ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ان انویسٹرز کو جو ہمیشہ مارکیٹ کو اپ ڈائریکشن میں موو کرواتے ہیں، یہ پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں، اور بیئرز جو ہوتے ہیں وہ انویسٹرز ہوتے ہیں جو ہمیشہ مارکیٹ کو ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن موو کرواتے ہیں اور یہ نیگیٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلز کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، اور وہاں جب بلز حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل کر حکومت کے مزے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیئرز رول پلے کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بیئرز کے ساتھ بھی حکومت کے مزے لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے انویسٹرز کہہ لیں زیادہ اچھا ہے، کہ جو بلز اور بیئرز دونوں میں سے جو بھی حکمرانی میں آتا ہے یا جو بھی مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ مل کر کامیابی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس بروکرز۔ بروکر کا جو رول ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر وہ صرف اتنا ہوتا ہے لیگلی کہ وہ شیئرز کو سیل کرے گا اور پرچیز کرے گا۔ اگر آپ نے شیئر سیل کرنے ہو، پرچیز کرنے ہو، تو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سروس پرووائڈ کرے، لیکن ہمارے ہاں اتنا رول نہیں ہے بروکر کا۔ ہمارے ہاں بروکر جو ہیں وہ مافیاز ہیں، بروکر جو ہیں وہ مونوپلی ہیں، اور بروکر کیا کرتے ہیں کہ کمپنیز کے ساتھ مل کر اور انویسٹرز کے ساتھ مل کر جس چاہے کمپنی کے شیئر کو، یہ سپوز کریں کہ کمپنی کی ریئل گروتھ 2% ہے، 2%، تو یہ اس کو تھوڑا سا سٹیمولیٹ کر دیں گے اور اس کو بڑھا کر 4% کر دیں گے، 6% کر دیں گے، 10% کر دیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ عام لوگ جو ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں یہ ساتھ ساتھ اس کو آرٹیفیشلی جو ہے شیئر کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ریئل بڑھ نہیں رہا ہوتا لیکن یہ آرٹیفیشلی اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پروپیگینڈا کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی بہت پروگریس کرے گی، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے، جو اس میں پیسہ لگائے گا وہ بہت کمائے گا۔ یعنی کہ یہ جو میڈیا اور یہ خبریں اور اندر کی خبریں اور یہ ساری چیزیں، تو اس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے شیئر عام پبلک کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو گیمبلرز ہوتے ہیں، جن کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوتا،
جس کو ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہوتا، ٹیکنیکل فنڈامنٹل انالیسس کا پتہ نہیں ہوتا، کمپنی کی گروتھ کا نہیں پتہ ہوتا، لائبلٹی کیا ہے، ایسٹ کیا ہے، بہت سی چیزوں کا ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، ان کے باپ نے کمایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ پیسہ جو ہے وہ بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ پھر جو ہے اس طرح کے لوگ جو جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو بروکرز اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو یہ شیئر بیچتے ہیں، اور کمپنی جو ہے جب ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو بروکر اپنے انویسٹرز کا، جو اس کے اپنے انویسٹر ہوتے ہیں، جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، ان کا پیسہ اس طرح سے نکلواتے ہیں کہ یہ ان کو سیل سگنل دیتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ ہر دن کچھ شیئر بیچتے ہیں، تو ہر دن مارکیٹ تھوڑی سی گرتی ہے، پھر تھوڑی گرتی ہے، پھر تھوڑی، تو اس طرح سے 2 ہفتوں کے اندر اندر مارکیٹ اپنے واپس اسی، یعنی کہ اس کمپنی کے شیئر واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بروکر ایک کمپنی سے کمیشن لیتا ہے، اور انویسٹرز جو ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے گروپ کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کو پیسہ کمانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ انویسٹرز کی قسمیں ہیں، سادہ نہیں ہے۔ ایک انویسٹر وہ ہے جو بروکر کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلتا ہے، اور بروکر چھوٹے موٹے 1 2 4 لاکھ والے بندے کے ساتھ کوئی بھی نہیں بروکر چلتا، یہ 1 ارب 2 ارب 3 ارب 5 ارب روپیہ جو انویسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کی بڑی مچھلیوں کے ساتھ یہ ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں تھوڑی سی بھی موو لانے کے لیے اربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پھر اس طرح کے ایک نہیں 10 20 انویسٹرز کو ملاتے ہیں جن کی کیپیسٹی ہوتی ہے 5 ارب 10 ارب روپیہ، وہ آسانی سے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پھر ان گروپ آف انویسٹر سے انویسٹمنٹ کروا کر مارکیٹ کو آرٹیفیشلی موو کرواتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ ہے، تو یہ خواب نہ دیکھنا شروع کر دیں کہ بروکر کے ساتھ آپ مل جائیں گے اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کی ٹیم کا حصہ بن کے آپ بھی جو ہے مونوپلی کا حصہ بن جائیں گے۔ اب آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ آپ کو ایک ایسا انویسٹر بننا ہے جو سوفسٹیکیٹڈ ہے، جو واقعہ ہی ویل نالجڈ ہے، ایکسپرٹ ہے اور پروفیشنل انویسٹر ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں، اور آپ کو ہر موومنٹ کا پہلے سے آئیڈیا ہو کہ آپ کے خلاف اگر یہ موو ہوگی تو آپ کی رسک مینجمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہوگی، اگر مارکیٹ اس طرح موو کرے گی تو آپ اپنے نقصان کو اس طرح سے مینج کر سکتے ہیں، اور آپ گرتی ہوئی مارکیٹ میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور رائز کرتی ہوئی یعنی چڑھتی ہوئی مارکیٹ میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہمارے نمبر پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ واٹس ایپ گروپ کو یعنی PSX آرم پاکستان اسٹاک ایکسچینج گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، لکھیں کہ میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا اسٹوڈنٹ بن کے آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ 1,000 اس کی ہم نے فیس رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ چلتے ہیں ہم 7 ٹائپس جو ہمارے پاس ہیں ان اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی۔ نمبر 1 اس میں آ جاتے ہیں گیمبلرز، ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر دن یہ اس سوچ کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں کہ آج ہی مارکیٹ ہے اور جو ہم نے کمائی کرنی ہے وہ آج ہی کرنی ہے، اور آج جو ہے ہمارا کمانے کا دن ہے۔ اور پھر یہ جو ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے جب یہ ٹریڈ میں انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں ہم سوچ رہے ہیں مارکیٹ ادھر ہی موو کرے گی۔ تو ہر ڈے ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اسی پلان کے ساتھ آتا ہے کہ آج صبح یہ خریدے گا شام کو بیچ دے گا، یا یہ آج خریدے گا کل بیچ دے گا، اور یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سٹاپ لاس لگا دیا ہے، اگر مارکیٹ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ نیچے جائے گی تو تھوڑا ہی نقصان ہوگا، کوئی بات نہیں، اور کل ہم دوبارہ جو ہے اس نقصان کو ریکور کر لیں گے۔ یعنی کہ جب یہ سٹاپ لاس لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے دل میں پہلے سے یہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنا نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا اتنا نقصان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مارکیٹ میں انٹری کرتے ہیں۔
ان کے پاس مارکیٹ میں انٹری کی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیں ایک طرح کے ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی نشے اور سگریٹ پینے والے یا چرس پینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو لت لگ چکی ہوتی ہے ڈے ٹریڈنگ کی، یہ ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں. اصل میں ان کو گیمبلرز کہا جاتا ہے. تو ڈے ٹریڈرز اور گیمبلرز یہ دونوں کے لیے ایک. گیمبلرز کیا ہے؟ جوا کھیلنے والے لوگ. تو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور آپ ایڈونچر پسند کرتے ہیں، یعنی پیسہ کمانا نہیں چاہتے، آپ روزانہ زیادہ سے زیادہ سٹریس لینا چاہتے ہیں، اور آج کمایا ہے کل لوز کر دیا، 2 دن کمایا پھر 1 دن لوز کر دیا، پھر 5 دن کمایا اور 2 دن میں وہ سارا نقصان کر دیا، تو اوور آل 1 مہینے کے بعد جب آپ اپنی پرفارمنس چیک کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 2 لاکھ روپیہ کما لیا تھا، 2,20,000 کا نقصان ہو گیا. لہٰذا نیٹ ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ اوور آل آپ کا 20,000 کا نقصان ہو چکا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے کہ مثلا 5 لاکھ کمایا اور 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو یہ گیمبلرز اس طرح سے کرتے ہیں. دوسری جو ٹائپ ہے لوگوں کی وہ اسپیکولیٹرز ہیں. اسپیکولیٹرز کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ اسپیکولیٹ کریں، یعنی کہ موو کریں اپ ڈائریکشن میں. یہ انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ مارکیٹ کو آرٹیفیشلی موو کرتے ہیں، اور جب مارکیٹ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک سرٹن لیول کے بعد یہ اپنے شیئر بیچ کے اور واپس جو ہے جب مارکیٹ گرے گی تو یہ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ اس کو واپس خریدیں. تو لہٰذا ہمیشہ اسپیکولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل موو کریٹ کرنا مارکیٹ کے اندر. یہ جینون انویسٹر نہیں ہوتے. ٹریڈرز، جیسے میں نے بتایا کہ ٹریڈرز جو ہیں، اگر ہم بات کریں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی، جیسے سوئنگ ٹریڈنگ ہے، پوزیشن ٹریڈنگ ہے، یا اسی طرح سے آپ ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو سوئنگ ٹریڈنگ اور پوزیشن ٹریڈنگ یہ دونوں سیوٹیبل ہیں، لیکن منیمم 4 سے 6 مہینوں کے لیے اگر آپ سوئنگ ٹریڈنگ کریں، اور پوزیشن ٹریڈنگ میں آپ اپنے لیول ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جب مارکیٹ اس لیول پہ آئے گی تو میں نے انٹری کرنی ہے، اور جب اس لیول پہ جائے گی تو میں نے ایگزٹ کرنا ہے. اس لیول پہ پرائس اگر مجھے ملے گا شیئر تو میں خرید لوں گا، اور جب یہ اس لیول پہ چلا جائے گا تو میں بیچ دوں گا. پوزیشن ٹریڈر ہمیشہ ایک فکس اپنے وہ لیول پرائس کے بنا لیتا ہے اور پھر اس حساب سے وہ موو کرتا ہے. اگر تو اس لیول پہ اس کو مل رہے ہیں شیئر تو وہ خریدے گا، اگر نہیں مل رہے تو وہ نہیں خریدے گا. اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں سیورز کی طرف، جو چوتھی ٹائپ ہے. انہیں ہم یہ کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر مہینے، ہر 2 مہینے یا 4 مہینوں بعد یہ شیئر کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے ہیں اور ان کو جمع کرتے جاتے ہیں. 5 سال ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے اندر انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے، اور یہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ہر مہینے 5,000 کے شیئر خریدو تو جس دن آپ نے شیئر خریدا، اگر آپ نے صحیح طریقے سے انالائز کر کے انڈر ویلیو شیئر خریدا ہے، اچھی کمپنی کا شیئر خریدا ہے، تو وہ اسی دن سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ آپ سمجھ لیں کہ ہر سال اگر 100% بھی بڑھتا ہے تو 1 لاکھ روپیہ جو آج آپ نے انویسٹ کیا ہے 1 سال کے بعد 1,20,00,000 روپیہ بن جاتا ہے. آپ 1 لاکھ کو ہر سال بڑھاتے جائیں، یعنی کہ ایک سال کے بعد 100% بڑھے گا تو وہ 2 لاکھ ہو جائے گا، اور 2 لاکھ جب 100% بڑھے گا تو وہ 4 ہو جائے گا، اور 4 جب 100% بڑھے گا تو وہ 8 ہو جائے گا، اور 8 جب 100% بڑھے گا تو وہ 16، اور 16 جب 100% بڑھے گا تو وہ 32 ہوگا، اور 32 جب 100% بڑھے گا تو 64، اور 64 جب 100% بڑھے گا تو 128. تو اس طرح سے 8 سال کے اندر آلموسٹ 1,28,00,000 روپیہ بن جاتا ہے اگر آپ آج 1 لاکھ روپے لگاتے ہیں. یہ سب سے آسان راستہ ہے کروڑ پتی ہونے کا، لیکن اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جن کمپنیز کے شیئر خریدیں وہ سیل زون میں نہ ہوں، بائی زون میں ہوں، اور آپ کو بہترین اچھی کمپنیز آپ نے چوز کرنی ہے. ان کا کریڈٹ پرفارمنس چیک کرتے ہوئے، ان کی لائبلٹیز چیک کرتے ہوئے، ان کا کیپٹل، ان کا فری فلوٹ، ان کے ٹیکنیکل انالیسز، ان کے فنڈامنٹل انالیسز، اور ان کی فائنینشیل رپورٹ، اور ان کا کیش فلو، سب کچھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور فائنلی آپ ایسی کمپنیز جب ڈھونڈ لیتے ہیں، ان میں پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر آپ بیٹھ جائیں 8 سال بعد 1,28,00,000
लाख में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसके बाद आ जाते हैं ड्रीमर्स। ड्रीमर्स क्या है कि ये बगैर सीखे बगैर समझे ये पैसा लगाते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि एक ही दिन में करोड़ों रुपए कमा लें और ये अरबों रुपए कमाते हुए एक ही दिन में अमीर हो जाएं, या एक महीने में या एक साल में। तो ये जो है ये इस तरह के लोग भी मार्केट में मौजूद हैं। लूज़र्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो हमेशा से नुकसान उठाते हैं लेकिन उस नुकसान से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि वो सीख रहे हैं, और बहुत से लोगों की ये भी स्ट्रैटेजी होती है कि वो शेयर ख़रीदेंगे और जब नुकसान होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि नुकसान हो गया। लेकिन थॉमस एडिसन जब वो बल्ब बना रहा था तो उसने 1700 दफ़ा गलतियां की। हर दफ़ा वो मुख्तलिफ गलती करता था तो उससे बल्ब नहीं बल पाया, और फिर 1701 दफ़ा यानी कि वो बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप गलती करके सीखना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप 2000 गलतियां करें और फिर आपको समझ आए, तो उतना पैसा ही ना आपके पास हो ना इतना वक़्त हो। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप साथ साथ सीखना शुरू करें, प्रैक्टिकल इल्म हासिल करें। इसीलिए हमने कोशिश की है कि दुनिया का महंगा तरीन और बेहतरीन नॉलेज हम आपको शेयर कर रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके साथ साथ हम आपको PDF शेयर करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके बताते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करते हैं। इसके बाद आ जाता है रियल इन्वेस्टर। रियल इन्वेस्टर क्या है? जो इन्वेस्टमेंट को सीरियस लेता है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार सीखता है, और उसके बाद सीखने के बाद जब उसे समझ आती है कि इन्वेस्टमेंट इस तरह से की जाती है, किस तरह की जाती है, कितनी की जाती है, कब की जाती है, कहाँ पर करनी है, ये सारी चीज़ें जब वो समझ लेता है तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है। रियल इन्वेस्टर हमेशा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ चलता है, और वो सोच समझ कर फैसला लेता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। 7 किस्में हैं लोगों की: गैम्बलर्स, स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, सेवर्स, ड्रीमर्स, लूजर्स और रियल इन्वेस्टर्स। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रोफेशनल और रियल इन्वेस्टर बनने को तरजीह देंगे और सीख कर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।